جیسے آپ کالج لائف میں تھے، کبھی آپ کو کسی سے وہاں پیار ہوا؟ دیکھیں آپ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید عمیر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں DG کے پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی سینیٹر رانا محمود الحسن موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے آپ جی کا؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک، الحمدللہ، طبیعت سے ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا، شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اپنا۔ اچھا سر جی، آپ یہ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں۔ جی میرا نام رانا محمود الحسن ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ذرا کوالیفیکیشن زندگی کیا؟ اچھا، میں یہیں اسی محلے میں ہی پیدا ہوا ہوں، اسے قاسم پور کالونی کہتے ہیں، اور یہ میرے پیرنٹس نے مائیگریشن کی تھی انڈیا میں، پانی پت ایک جگہ ہے کرنال میں، اچھا، وہاں سے ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے رام کلی، یہاں پوری برادری بیٹھی ہے ہماری، اور پھر ہم یہاں قاسم پور میں شفٹ ہو گئے تھے میری پیدائش سے پہلے۔ میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، اور پھر یہی برابر میں بالکل اسکول ہے، اچھا، MC پرائمری اسکول کارپوریشن کا، اس میں نے 5ویں جماعت تک پڑھا۔ پھر یہاں سے میں ساتھ ہی گورنمنٹ ایم اے جناح ہائی اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، اس میں وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر یہ برابر میں ہی کالج ہے گورنمنٹ کالج آف کامرس، یہاں پھر میں نے C.Com D.Com کیا، اور پھر میں یہاں جمعیت کا ناظم بھی رہا اس زمانے میں، بچپن جوانی تھی اس میں۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ MNA بنیں گے، MP سینیٹر بچپن میں؟ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ کبھی ذہن میں خیال؟ بس والد صاحب تو میرے پہلی مرتبہ 79 میں منتخب ہوئے تھے، اچھا، اور وہ پھر 6 دفعہ یہاں سے جیتے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو لیکن میں اس وقت پالیٹکس میں نہیں آیا تھا، میرے چھوٹے بھائی آ گئے تھے، رانا شاہد الحسن صاحب جو اب سٹی کے صدر ہیں، یہ یہاں سے 98 میں اسی جو ہم جہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی یونین کونسل سے، وہ اس وقت ابھی یہ چیئرمین اور ناظم کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، اس وقت کونسلر بنتے تھے شہر کے، ہاں جی، تو وہ یہاں سے بلا مقابلہ کونسلر بنے، پھر ملتان کے ڈپٹی میئر بنے وہ، اور تو پھر 2002 میں پہلی دفعہ میں یہاں سے MNA منتخب ہوا بنا۔ اچھا، مطلب صرف آپ کے ابو سیاست میں تھے اور آپ کے جو دادا وہ نہیں تھے سیاست میں؟ دادا سیاست میں نہیں تھے، یہاں والد صاحب ہی اب سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے وہ انہوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا، وہ شروع کی۔ اور اچھا، آپ سیاست میں جو ہے آپ کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا ہے سیاست میں آنے کے لیے؟ یہ مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اگر آپ اور یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے، 24 گھنٹے کی، اور پھر بس اگر آپ کو شوق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو خود شوق نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے، یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے پھر آپ کے لیے۔ اگر آپ کو خود دلچسپی ہے تو مجھے شوق ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے لوگوں سے ملنا۔ تو اچھا، میں نے یہ بڑا دیکھا ہے، میں نے بڑی آپ کی تعریف سنی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے با اخلاق، اور واقعی میں نے بھی دیکھا ہے، یہ آبزرو کی ہے یہ چیز کہ لوگوں کی تعریف سن کے میں DG خان سے ادھر آیا ہوں کہ ایک اہم شخصیت سے میں جا کے ملوں۔ اچھا رانا صاحب، میں نے بڑا آبزرو کیا کہ آپ بڑا عوام کو ٹائم دیتے ہیں، بڑی با اخلاق ہیں، بہت ہی آپ کا مطلب ہے اتنا کہ آپ کو عوام بڑی پسند کرتے ہیں کہ اب رات کے 12 بجے نے اور آپ کو بڑا وہ تھا، تو اس سے کوئی آپ کے گھر والوں کے بھی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ انہیں ٹائم کتنا دے پاتا ہے اور کب دے پاتے ہیں انہیں ٹائم؟ گھر والوں کو تو ٹائم نہیں دے پاتے جی، وہ بچوں کو بھی گلا شکوہ رہتا ہے، بیٹیاں بھی اب تو شادیاں کر دی ہیں ان کی، وہ ماشاءاللہ اب میرے نواسے ہیں، نواسی ہیں، اور میں دادا بھی بن گیا ہوں ماشاءاللہ، تو وہ بچوں کا بھی سب کا گلا ہوتا ہے، بیگم کا تو ہوتا ہی ہے خیر گلا، وہ تو بیگمات تو کرتی ہیں گلا۔ اچھا، کتنی آپ کی بیگمات ہیں؟ میری ابھی تک ایک ہی ہے جی بیگم، جو ہے نا اسی کو ہی میں 1 2 3 4 اسی کو ہی سمجھتا ہوں میں، پہلی والی بیگم کو ہی جو ہے نا جی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا سیاسی صورتحال پہ اگر آتے ہیں کہ بڑا ہی مہنگائی کا عالم ہے اس ٹائم، تو اس کے اوپر کتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں واقعی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ غریب آدمی کے لیے اپنا چولہا جلانا مشکل ہو گئی، اور ان کے لیے واقعی یہ
اس وقت بڑے ٹف حالات ہیں, بڑے مشکل حالات ہیں, لیکن اب اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں تھا. اب یہی حل ہے کہ ہم اس حکومت کو کچھ ٹائم دیا جائے اور یہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا جائیں, ہمارا کوئی ڈالر نیچے آئے, ہماری کوئی ایکسپورٹ بڑھے, کچھ ہماری ریمیٹنس میں اضافہ ہو. بہرحال بہت مشکل حالات کے اندر ہم آ گئے ہیں اور اس وقت خاصی ٹف سچویشن ہے. جنرل صاحب ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے, جیسے ہم غریبوں کو امداد دے رہے ہیں ہر مہینے بے نظیر انکم سپورٹ جو عورتوں کو ملتی ہے, اگر اس کی جگہ ہم یہاں فیکٹریاں کھولیں, یہاں اپنے لیے کوئی مشینریاں لے کے آئیں, وسائل پیدا کریں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں گیس بجلی تو یہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ چینی ایک کہاوت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. ہاں جی. کیونکہ آپ اگر کسی کو مچھلی دیتے ہیں تو وہ 1 دن کھا سکتا ہے, 2 دن کھا سکتا ہے, 10 دن کھا سکتا ہے, لیکن جب اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں تو پھر اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے اور وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا. اور ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار کی طرف لے کے جائیں. اصل میں ہمارے ملک کا یہ بھی بڑی عجیب سی صورت حال ہے کہ ہم پورا ملک جو ہے نا جابس کی تلاش میں نوکریاں چاہتا ہے. آپ یہ اتنا بڑا ملک ہے, 25-26 کروڑ لوگ ہیں, نوکریوں سے کوئی ملک نہیں چلتا, نوکریوں سے نہیں. اس کے لیے تو آپ کو بہت سارے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اب آپ کو جو سرکاری محکموں کے اندر بھی کانٹریکٹ میں لوگوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے, یہ پینشن کا سسٹم بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کی طرف اور کاروبار کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ اگر ایک ملازم بھرتی کرتے ہیں, فرض کیا آپ کوئی نائب قاصد لگاتے ہیں یا پولیس کانسٹیبل لگاتے ہیں, وہ میکسیمم 70-80 ہزار روپے تک تنخواہ لے لے گا, 1 لاکھ روپے تنخواہ لے لے گا. تو وہ تو اپنی موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی پورا نہیں کر سکتا, وہ اپنی بیگم کا میک اپ کا سامان بھی پورا نہیں کر سکتا وہاں پہ. تو وہ تو پھر غلام ابن غلام پیدا کر رہے ہیں ہم جو ہے. تو اگر وہ اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ سبزی کا ٹھیلا بھی لگا لے, اپنا کوئی فروٹ کا ٹھیلا لگا لے, وہ اپنا کوئی پرچون کی دکان کھول لے, وہ اپنا کوئی کاروبار کرے, کوئی فٹ بال بنانے کا, کوئی اور کام کرنے کا کوئی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی وہ شاید جتنے وہ ملازمت میں ساری زندگی میں کمائے گا, تو کوئی ایسا مہینہ, کوئی ایسا چانس, ایسا سال بھر میں کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کام کر سکتا ہے اور بہتر روزگار کے ذریعے کر سکتا ہے. اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے ٹیکنیکل ہینڈ اور ڈاکٹرز, انجینئرز, نرسیں, ہر فیلڈ کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور دنیا جہان کے جو ہم ان کو اسکلڈ لیبر ہم تیار کر سکتے ہیں, جو ہم پروفیشنلز تیار کر سکتے ہیں, ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے لیے ایکسپورٹ کریں, ہم انہیں برطانیہ, یورپ, دنیا کے چائنا اب 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے, وہاں 2-4 کروڑ لوگ چلے بھی جائیں ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ملک کے لیے بہت بڑے زر مبادلہ لانے کا ذریعہ بنیں گے. تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے پلان ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ موجودہ سینیٹر ہیں تو آپ کے پیچھے سیکیورٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک عام MPA بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے پیچھے 2 پولیس والا ڈالا رکھتا ہے, لیکن آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں, نہ کوئی, آپ اتنے مطلب ہے شو شاہ جیسے ہوتا ہے کہ باقی سینیٹر آ رہے ہیں, یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میری کسی سے کوئی ایسی خاص دشمنی بھی نہیں ہے, کوئی ایسا لوگوں کے ساتھ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, پیار محبت کا معاملہ ہے. وہ اس کے اندر مجھے کبھی ضرورت نہیں ہوئی, حالانکہ میں یہاں سے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ملتانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 4 دفعہ یہاں سے منتخب کیا, MNA بنایا, MPA بنایا, مجھے یہاں سے انہوں نے سینیٹر اللہ کی مہربانی سے میں بنا. اپنی پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں تو کہ وہ انہوں نے مجھ پہ بار بار اعتماد کا اظہار کیا, اور میں یہاں پہ پھر اللہ کی مہربانی ہے کہ میں یہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے لیے 6 یونیورسٹیاں لے کے آیا. یہاں پہ ہم نے ہاسپٹل بنائے, میٹرو بنائی, ہم نے یہاں پہ روڈ نیٹ ورک بنایا, اسکول بنائے, بچیوں کے ہائی اسکول بنائے, ہائر سیکنڈری اسکول بنائے, ہم نے ڈسپینسریاں بنائی, ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا ہے اللہ کی مہربانی سے ہم نے. اور ابھی بھی شوق ہے
ابھی بھی مجھے جیسے موقع ملے گا ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں فیکٹریاں بن جائیں یہاں پہ اور یہاں لوگوں کو روزگار ملے. ہمارے 60-70 لاکھ لوگ تو کراچی میں ہی کام کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ساؤتھ پنجاب کے سرائکی بیلٹ کے میں نے پھر صوبے کے لیے آواز اٹھائی ہے. میں سرائکی صوبے کے لیے بات کر رہا ہوں ہمیشہ, اور سب سے بڑا اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. سینٹ میں نے بات کی ہے اور ہر فورم پہ بات کرتا ہوں کہ یہاں 12 کروڑ سے اوپر آبادی کا یہ صوبہ ہے. یہ تو دنیا کے کوئی 200 ملکوں سے بڑا ہے پنجاب. تو ہم اس مطلب یہ انگلینڈ جیسے ملک سے بھی بڑا ہے, یہ فرانس اور جرمنی اور اسپین سے بھی بڑا ہے یہ جو ہے. تو یہ جتنے چھوٹے صوبے بنیں گے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, لوگوں کے لیے نئی اپرچونٹیز بھی آئیں گی, اور لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کے کام ہوں گے, اور ان کو جو ان کی بہت سی ضروریات ہیں وہ یہیں پہ پوری ہوں گی. اچھا رانا صاحب, آپ نے پہلا جو الیکشن لڑا تھا کس پارٹی سے لڑا تھا؟ میں نے پہلا مسلم لیگ نون سے ہی, مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی لڑا تھا. اچھا مطلب اب تک آپ مسلم لیگ نون پہ؟ دوسرا بھی نون سے ہی, تیسرا بھی نون سے, چوتھا بھی نون سے, پانچواں بھی نون سے. میرے والد بھی وہ جب لڑے مسلم لیگ, اس وقت تو نون بھی نہیں بنی تھی, صرف مسلم لیگ ہی تھی, تو مسلم لیگ سے ہی. اس کی کوئی اہم وجہ, کوئی خاصیت اس میں جو آپ ایک ہی پارٹی میں, کیونکہ اکثر رہنما جو پیپل پارٹی میں چلے گئے, کوئی کدھر کوئی شمولیت کر جاتے ہیں اور اس میں, لیکن آپ ابھی تک ایک ہی پارٹی میں. بس کبھی سوچا نہیں جانے کا کہ بھئی کسی پارٹی میں جائیں, تو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہیں زیادہ بہتر ہے. تو پارٹی بدلنا کون سا کوئی آسان بات ہے, تو وہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پارٹی چینج کرتے ہیں. بہت سے گلے شکوے ہوتے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کے, وہ بندہ حل کر سکتا ہے اپنے. شکایتیں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, بہت ساری خوشیاں بھی ملتی ہیں, بہت سارے ایسے ہی ہے کہ اب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں یا کوئی ناراضگیاں ہیں یا کوئی گلے شکوے ہیں یا کوئی بات ہے, تو یہ بھی ہے کہ پارٹی نے ہمیشہ مجھے ٹکٹ بھی دیا ہے, اور سارے گلے شکوے ہونے کے باوجود بھی, ساری ناراضگیاں ہونے کے باوجود بھی, چاہے وہ پارٹی کی طرف سے تھیں یا میری طرف سے تھیں, وہ آخر میں جیسے لڑ جھگڑ کے میاں بیوی کی صلح ہو جاتی ہے گھر میں, تو ایسے ہی ہماری بھی آپس میں صلح ہی چل رہی ہے اللہ کی مہربانی سے. اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے بارے میں کہ دوبارہ آپ کو ٹکٹ دی جائے گی؟ میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ, میں بہت پر امید ہوں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ پہ بھروسہ ہے, ملتان کے لوگوں پہ بھروسہ ہے, ان کے بھروسے کو میں نے توڑا نہیں, ان کا بھروسہ مجھ پہ آج بھی قائم ہے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کی کوئی صورتحال ہوگی, اور جب بھی عوامی رائے کی بات ہوگی تو وہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا. جب بندہ پہلوان میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے اور رنگ کے اندر ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے, اس کے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے, اور پھر اپنے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور اچھا آج کل جو ہے پی ٹی آئی کا ذرا رجحان ہے, زور ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں میاں صاحب کے اوپر, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کرپشن واقعی انہوں نے کیا یا نہیں؟ دیکھیں, کرپشن کو جانچنے کا تو پیمانہ کورٹس ہیں, اور کورٹس میں آج کے دن تک تو کوئی میں ابھی باقی بہت تھکے میں, کیونکہ میں نے خود بڑا دیکھا کہ بڑا ٹائم دیا آپ نے عوام کو, بہت پہلے ایسا لیڈر دیکھ رہا ہوں جو اتنا ٹائم دیتا ہے عوام کو, یقین مانے میں سچ دل سے یہ بات کر رہا ہوں, بڑا ٹائم دیتا ہے آپ اپنی عوام کو. ابھی تو بہت زیادہ لوگوں کو گلا شکوہ ہے مجھ سے کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا, لیکن والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ صبح 5 بجے ہی بیٹھ جاتے تھے تیار ہو کے نماز پڑھ کے. والد صاحب اب حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ پاک ان کی بخشش کرے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے, اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے. اچھا بس بات ختم کرتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ سیاست کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بزنس ہے, کوئی کاروبار؟ سیاست کے علاوہ میں فشریز کا ایک میرا کام ہے, وہ چل رہا ہے الحمدللہ. 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ شکر ہے اللہ کا,
गुजारा चल रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन काम फिशरीज़ का है, तो वो भी हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में किया है, तो शुक्र है परवरदिगार का। अच्छा, आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने मुल्तान वाले भाइयों को और पूरे पाकिस्तानी कौम को? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो बहुत बुरे हालात थे और हमारे पास ना ख़जाना चलाने के लिए पैसे थे, ना हमारे पास वो कॉमन पेन्स भी नहीं थी। हम वो की करके जो है ना, वो कांटे जो है ना जी, वो उनको इस्तेमाल करते थे और फिर भी हमने सरवाइव किया था। अभी तो बहुत सारे हालात अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारे वसाइल हैं। बस कुछ ना कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हम सब से हुई हैं जो हम इस हद तक नीचे गिरे हैं। तो मेरे ख्याल में एक नए अज़म के साथ हमें उठना चाहिए। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, अगर हम सब मिलकर काम करें, सब पार्टियाँ एक दूसरे के मुखालिफ, PTI, नून लीग, पीपल पार्टी, एक तो आपकी PDM बन चुकी है, अगर और भी जो पार्टियाँ जो PTI हो गई, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, अगर मिलकर पाकिस्तान के लिए काम किया जाए, इसके ऊपर आप तक रख। मैं समझता हूँ कि देखें, हमें कोई ना कोई बैठ के कोई एजेंडा अपना मुत्तफ़िक़ा तौर पे तय करना होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर एक रेड लाइन लगानी होगी कि ये चीज़ें हमने करनी हैं, इन चीज़ों में मुखालफत नहीं करनी, ये इस मुल्क के लिए हम ये कर सकते हैं जो और उसमें पार्टियों को भी बैठना होगा, सारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हाज़िर, सर्विस, रिटायर्ड, उसके अंदर तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को, और एक वसी तर मशावरत करके, कंसेंसस करके और आगे की जानिब हम बढ़ सकते हैं, इख्तलाफात को भुला के, आपस में रंजिशों को भुला के। और लेकिन अभी तो हम डिवाइड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये डिवाइड कम हो और हम बजाय को पॉइंट स्कोरिंग करने के और एक दूसरे के ऊपर नश्तरजनी करने के और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अगर हम पाकिस्तान की भलाई के लिए मिल के काम करें तो शायद हम आगे की जाने बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे साथ राणा महमूदुल हसन सेनेटर, MNA और MPA भी रह गए हैं, मौजूद थे। बड़े ही बाइखलाक, खुश इखलाक आदमी थे और मुझे बड़ी खुशी हुई इनका इंटरव्यू पॉडकास्ट लेकर। थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे शुक्रिया अदा करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा।